اس پورے ایریا میں کون کون لوگ اتنے غریب ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے، تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے آٹا ادھر پہنچا دیتے تھے، اور مجھے امید ہے کہ وہ کراچی پورے میں ایسا ہوتا ہوگا، لیکن نہیں بھی ہے تو ابھی جہاں نہیں ہے اس کو شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ میں نظام زکوٰۃ کی طرف آتا ہوں، وہ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کس طرح وہ غریب کی طرف جاتا ہے۔ عشر اور خمس یہ روزانہ کی بنیاد پر اس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سال میں ایک دفعہ عشر تو دے دیتے ہیں کسی پیداوار پر بھی، لیکن روز جو ہم سبزیاں اور گوبھی اور مٹر اور ٹماٹر اور کھیرے اور طرح طرح کی سبزیاں اور فروٹ لے کے آتے ہیں مارکیٹ میں، ان پر ہم کچھ بھی نہیں دیتے۔ تو اب اس ملک میں عوام کی بہتری کے لیے، غریب انسانوں کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو آرگنائز اس طرح کریں کہ جو بھی حکومت ہے یا جو بھی پارٹی یہ کر سکتی ہے وہ کرے کہ صبح کے ٹائم پر اس کے لیے ایک قوانین بنائیں، اس کے لیے باقاعدہ جس طرح اور کاموں کے لیے ہوتا ہے وہ کریں، اور کوئی کمیٹیاں بنائیں یا جس طریقے سے بھی اسے آرگنائز کریں کہ بھائی جب صبح جو بھی جس طریقے سے کوئی مال آئے گا منڈی میں، جو بھی سبزیاں فروٹ جیسے بھی آئیں گے تو ان کو عشر پہ ہوں گے یا خمس پہ ہوں گے، تو اگر عشر والے ہیں تو ان سے 10%، اور اگر خمس والے ہیں تو ان سے 5% کے مطابق وہ اکٹھا کریں، اور پھر جیسے الخدمت کے وہ بیگز ہوتے ہیں جو کبھی عید پیکج دے رہے ہوتے ہیں، کبھی رمضان پیکج دے رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی اور مسئلے میں دیتے ہیں، کبھی رضائیاں دے رہے ہیں، کبھی اور چیزیں تقسیم کرتے رہتے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ غریب لوگ کہاں کہاں ہیں، وہ اکٹھا کر کے ان میں دن کو ان کے اندر وہ ڈالیں اور شام تک ان گھروں میں پہنچا دیں جن کو ان کو پتہ ہے کہ یہ اس ملک میں یا اس شہر میں یا فلاں جگہ پر غریب لوگ رہتے ہیں، اور ان کا آپ پہنچائیں گے۔ کبھی ایک کے گھر پہنچا دیا، دوسرے دن دوسرے کے گھر، تیسرے دن تیسرے کے گھر، تو ان کا جو ہے چولہا بھی جلتا رہے گا، اور ان کے بچے بھی جو ہیں وہ یتیم بچے ہوں کتنے خوش ہوں گے کہ ان کو بھی آج کھانے کے لیے مالٹے مل گئے ہیں، آج کیلا مل گیا، آج اسٹرابیری مل گئی ہے، آج وہ کیا کیا فروٹ بے شمار ہیں، گننے تو جا ہی نہیں سکتے۔ تو جو بھی موسمی فروٹ ہوگا، انگور ہے اور کبھی آم ہے، کبھی کوئی بھی، کبھی لوکاٹ آ گئے، کبھی کوئی اور فروٹ آ گیا، تو کبھی کھیرا آ گیا، کبھی وہ آ گئی خربوز آ گیا، کبھی تربوز آ گیا، تو ان لوگوں کے گھروں میں خوشی سے بچے ناچنے لگیں گے کہ ان کو ابھی کوئی پوچھنے والا ہے، ان کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ اور جب غریب اور یتیم لوگ خوش ہوں گے تو اللہ کی آپ پر بہت زیادہ مہربانی بھی ہوگی، ان لوگوں کی فصلیں بھی بہت زیادہ بڑھیں گی جو یہ دے رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بہت بڑا ایک انقلاب آ جائے گا اس پورے ہماری دھرتی پر، اور اس کے علاوہ جو بھی مسلمان ملک یہ کریں گے وہ وہاں بھی ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لیے آپ یہ کوشش کریں۔ اب یہ دیکھیں کہ ووٹ کے صحیح حقدار کون لوگ ہیں، یعنی ووٹ کا صحیح حقدار وہی ہے جو آپ کو اب 75 سال ہو گئے ہیں، آپ اسلام کی طرف نہیں جا رہے، اور ہم نے کیا کس بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن نہ ہم وہ قرآنی نظام لا رہے ہیں، نہ شریعت محمدی لا رہے ہیں، نہ شریعت مصطفیٰ لا رہے ہیں، یعنی ہم اس طرف چل ہی نہیں پڑے۔ تو اس لیے ان لوگوں کو آپ ووٹ دیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نظام بدلیں گے اور اسلامی نظام لے کے آئیں گے۔ وہ کوئی بھی پارٹی ہو، وہ کسی پارٹی کے لوگ بھی ہیں، یہ بہت ساری اسلامی پارٹی ہیں، آپ جماعت اسلامی کو دینا چاہیں تو ان کو بھی دے سکتے ہیں، الخدمت والوں کو جن کا نشان ترازو ہے، اور اگر آپ کسی اور کو دینا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ عالم فاضل ہے، اس کا مفتی ہے، یہ کردار بڑا اچھا ہے، تو یہ اگر اسمبلی میں جائیں گے یا سینٹ میں ان لوگوں کو بھیجیں جو بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، علماء کرام ہیں، جب ان کو آپ بھیجیں گے تو پھر حالات بدلیں گے۔ اب اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، سمجھ ہی کوئی نہیں ہے کہ کیا بل پیش کیا جا رہا ہے، اور نہ پڑھ سکتا ہے، نہ، اگر ان کو آپ بھیج دیں گے تو پھر قوانین بھی ایسے ہی بنیں گے۔
اور حکومت بھی ایسی ہی چلے گی. اس لیے اگر ان کو بھی دیتے ہیں آپ تو ان کو بھی چاہیے کہ آپ اللہ کا نام لے کر اس طرف پلٹیں اور اس ملک کو صحیح ڈگر پر لے کر چلنے کی کوشش کریں. اب میں اگلے دن کل یا پرسوں میں سن رہا تھا سراج الحق صاحب سے. سراج الحق صاحب سے پوچھ رہا تھا, بڑا لمبا انٹرویو تھا, میں نے بھی کہا آپ سن ہی لو پورا. تو وہ انٹرویو لینے والا بھی بڑے سوال کر رہا تھا, بھائی آپ آخر کریں گے کیسے, آپ چلائیں گے کیسے, آپ کے پاس پلان کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو پہلے بھی پلان تھا, اگر ہم نے پہلے دیا تھا پلان کہ بھائی یہ ہے اسلامی نظام, اگر آپ لانا چاہتے ہیں مدینہ منورہ کا نظام تو یہ نظام ہے, اور اس کی پوری کتابیں ہم نے دی کہ یہ معاشی نظام ہے, یہ سیاسی نظام ہے, یہ عدالتی نظام ہے, یہ بینکاری ہے, یہ فلان کا ہے. تو سارے کا سارا ہم نے نظام کو دیا, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو پورا نظام تیار ہے, اور ایک واحد جماعت ہے جماعت اسلامی جس میں 5000 PhD ہیں, تھوڑے سے نہیں, اتنے لائق آدمی 5000 PhD ہیں. اور جس جماعت کے اندر 5000 PhD ہیں اس کے لیے تو کسی بھی سائڈ پہ کوئی آدمی لگانا مشکل ہی نہیں, وہ تو بہترین سے بہترین آدمی لگا سکتے ہیں. اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کسے ووٹ دیتے ہیں کسے نہیں. بہت عرصہ ہو گیا, بہت آپ نے مار کھائی ہے. اگر آپ مار کھانا چاہتے ہیں تو کھاتے رہیں, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے بن جائیں, اللہ کی طرف ہو جائیں, تو نہ اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. یہ ہے تو ووٹ ایک پرچی, لیکن پوچھا جائے گا کہ تم نے اسلامی نظام یا اسلامی نظام زندگی کے لیے ووٹ دیا تھا یا کسی اور کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے آج اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. الیوم اکملت لکم دینکم, الیوم اکملت لکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت مکمل کر دی ہے, تکمیل کر دی ہے, اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت نظام زندگی پسند کیا ہے. ایک اور جگہ پہ فرمایا وَمَن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, کہ جس کسی نے اسلام کے علاوہ کوئی اور نظام زندگی پسند کیا اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا, اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والا میں ہوگا. تو ہمیں آخرت سے بھی خسارے سے بھی بچنا چاہیے, اور اس دنیا میں بھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے, جو نظام زندگی دیا ہے, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا وہ اسلام ہے, جو سارے نظاموں سے بہتر ہے. کوئی نظام اس کے برابر نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اب ہمارا کام ہے کہ اس نظام کو نافذ لائیں اور اس کو عملی طور پر اس کو نافذ کر دیں. پاکستان کے اندر ایک مجھے یاد آ گئی ہے بات, وہ یہ کہ اگر وہ بچی جو زینب تھی, اگر اس کو اسلام کے مطابق اس کے بد کردار کو اسلام کے مطابق سزا دی جاتی, اور جیسے سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں ہے کہ اس کو لوگوں کے سامنے سزا دی جائے اور تاکہ عبرت لوگ حاصل کریں, اور اگر وہ ٹی وی پہ نشر ہوتا تو پھر آج تک یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ بند ہو چکا ہوتا. UAE میں ایسا ایک واقعہ ہوا کہ 6 لوگوں نے ایک عورت کو ساتھ زیادتی کی اور اس کو قتل کر دیا. وہ 6 کے 6 کو ٹی وی پہ دنیا بھر میں دکھایا گیا کہ ایک ایک کر کے ان کے سر اڑا دیے. پھر تو ہم کو دوبارہ واقعہ نہیں ہوا, لیکن یہاں تو اگلے دن ایک 7 سال کی بچی کو کسی نے اغوا کر لیا, اور پھر وہ بیچاری کے ساتھ زیادتی کی, اور پھر اس کا گلا کاٹ دیا. کتنا افسوسناک ہے. میں روتا رہا ہوں اس رات بھر بھی, تو میرا رونا بھی بند نہیں ہوگا کہ یہ کتنا ظلم ہے. 7 سال کی بچی کیا ہوتی ہے, وہ ظالم درندے نے کیا کیا ہے. اب اگر وہ پکڑا بھی جائے, اس کو سزا دی جائے, تو اسے سزا سامنے دی جائے, لوگوں کے سامنے انہیں سزا دی جائے. اگر کوئی بغیر شادی شدہ ہے تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں, اور اگر شادی شدہ ہے تو انہیں سنسار کر دیا جائے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ پھر کوئی دوسرا جو ہے اس قسم کی حرکت نہ کرے. تب جا کے چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, پھر چور نہیں آئیں گے. ڈاکو کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے, ایک ٹانگ کاٹ دیا, ڈاکو اس ملک سے ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو جنت بنائے, اور ہمیں ان بری عادات سے جو پڑے ہوئے ہیں ان میں, ان لوگوں کو اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر وہ توبہ کر لیں گے تو وہ اگلے جان سزا سے بچ جائیں گے. اگر وہ توبہ نہ کی تو پھر وہاں بھی وہ بچ نہیں سکیں گے. آخر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر پڑھتا ہوں. تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا, تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا, عجب نہیں ہے کہ یہ 4 سو بدل جائے.
عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے، بس اپنے اندر انقلاب پیدا کرو تو پھر اللہ بھی بدل پیدا کر دے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کو بدلنے کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم ناصر